بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک اسلامک سٹڈیز کے حوالے سے ہے، جس میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت میں ہجرت مدینہ یا مائگریشن ٹو مدینہ کو پڑھیں گے۔ پبلک سروس کمیشنز میں جو انٹرویوز پوچھے جاتے ہیں یا دیگر جابز کے لیے، اس میں ہجرت مدینہ کو ٹچ کیا جاتا ہے، اور ایک بڑا پورشن سوالات کے حوالے سے اور ریپیٹڈ کوشچن میں وہ ہجرت مدینہ کے حوالے سے ہوتا ہے۔ تو ہجرت مدینہ کو اگر آپ اچھے طریقے سے آپ کی تیاری ہوگی، ہجرت مدینہ کے حوالے سے جو سوال پوچھے جاتے ہیں، تو آپ کا انٹرویو بہتر طریقے سے کنڈکٹ ہوگا۔ سب سے پہلے ہجرت مدینہ کے حوالے سے سوال کیا جاتا ہے کہ مختصر الفاظ میں ہجرت کی تعریف بیان کی جائے۔ اپنے دین کو بچانے کے لیے، دین حق کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر دیار غیر کی طرف چلے جانا، اپنا وطن چھوڑ کر اپنے دین کو بچانے کے لیے ہجرت کہلاتا ہے۔ ہجرت مدینہ کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ ہجرت مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس ہستی نے ایک ساتھ ہجرت کی، تو وہ ہے صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ہجرت مدینہ میں حصہ لیا۔ ہجرت مدینہ کے حوالے سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ اس نسبت سے صدیق اکبر کو قرآن عظیم الشان نے کون سا نام دیا ہے؟ یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے اور یہ ریپیٹڈ کوشچن ہے۔ ہجرت مدینہ کے حوالے سے صدیق اکبر کو ثانی اثنین کہا جاتا ہے۔ ثانی اثنین۔ قرآن عظیم الشان کی آیات کے حوالے سے آتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ یہ قرآن عظیم الشان کی آیت ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یعنی ہجرت کی رات، ہجرت کے موقع پر اللہ کا رسول دو میں سے دوسرا تھا۔ ثانی اثنین سے کیا مراد ہے؟ ثانی اثنین سے مراد ہے دو میں سے دوسرا۔ دو افراد تھے، دو پرسنالٹیز تھے، اس میں سے دوسرا اللہ کا نبی تھا۔ اس وجہ سے صدیق اکبر کو ثانی اثنین، ثانی اثنین یعنی جو دوسرا تھا وہ صدیق اکبر تھا، جبکہ دو میں سے جو دوسرا تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن عظیم الشان میں صدیق اکبر کی رفاقت کی وجہ سے ان کو ثانی اثنین کہا جاتا ہے۔ ان کو رفیق سفر بھی کہا جاتا ہے۔ اس سفر کے حوالے سے ان کو یار غار بھی کہا جاتا ہے۔ غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر نے 3 دن اور 4 راتیں گزاری، اس نسبت سے صدیق اکبر کو یار غار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی نہایت اتھینٹک سوال ہے کہ غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن اور کتنی راتیں گزاری؟ دن 3 گزارے، جبکہ راتیں 4 گزاری۔ ایک وہ پہلی رات تھی، یعنی عصر مغرب کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر غار میں پہنچے، یہ پہلی رات تھی، اور باقی 3 راتیں 3 دن کے تھے، یعنی 4 راتیں اور 3 دن۔ یہ اتھینٹک سوال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں صدیق اکبر کے ساتھ
4 راتیں اور 3 دن گزارے۔ مائگریشن ٹو مدینہ کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ اس رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شخصیت کو اپنے بستر پر لٹھایا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کی رات، اس ہجرت کے موقع پر صرف 2 صحابہ کرام مدینہ میں موجود تھے، باقی تمام اسلام کرنے والے صحابہ کرام وہ ہجرت کر چکے تھے مدینہ کی طرف یا یثرب کی طرف۔ تو اس موقع پر ایک علی کرم اللہ وجہ اور ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں موجود تھے، باقی تمام کے تمام مسلمان ہجرت کر چکے تھے۔ اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے، جبکہ علی کرم اللہ وجہ کو اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر لٹھایا، بستر پر سلایا، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہلیان مکہ کی جو امانتیں موجود تھیں وہ امانتیں صبح حوالے کر کے تسلی سے روانہ ہو سکے۔ تو علی کرم اللہ وجہ نے نہایت قربانی دی، نہایت مجاہدہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹے، کیونکہ دارالندوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے حوالے سے قرارداد پر باقاعدہ دستخط ہو چکے تھے، اور اس میں اس قرارداد پر 14 لوگوں کے دستخط، 14 رؤساء قریش کے دستخط تھے، یعنی دارالندوہ کے 14 ممبرز۔ آپ سے پوچھا یہ جاتا ہے کہ ہجرت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دارالندوہ میں جو اجلاس ہوا، اس اجلاس میں 15 افراد نے شرکت کی، افراد 15 تھے، جبکہ دستخط 14 افراد کے تھے، جو رؤساء قریش یا قریش کے سرداران یا دارالندوہ کے ممبرز تھے۔ یہ 15واں شخص کون تھا؟ 15واں شخص شیخ نجدی کے نام سے جانا جاتا ہے، شیخ نجدی۔ یا یہ سوال آپ سے کیا جا سکتا ہے انٹرویو میں کہ تاریخ اسلام میں شیخ نجدی کے حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں؟ تو آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ دارالندوہ میں جو اجلاس ہوا اس میں 15 افراد نے شرکت کی، جس میں 14 رؤساء قریش یا قریش کے سرداران تھے، جبکہ 15واں شخص وہ شیخ نجدی تھا۔ یہ کون تھا؟ یہ ابلیس تھا، یہ شیطان تھا، جو انسانی شکل میں اس منصوبے میں شامل تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی تجویز اس شیخ نجدی نے ابو جہل کو پیش کی۔ ابو جہل نے اس تجویز کو تسلیم کرتے ہوئے باقی 13 لوگوں سے اس کی تائید حاصل کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ شہید کرنے کی قرارداد دارالندوہ سے منظور ہوئی۔ شیخ نجدی کون تھی؟ شیخ نجدی ابلیس تھے، شیطان تھے، جو اس اجلاس میں باقاعدہ انسانی شکل میں، جس طرح جبرائیل امین انسانی شکل میں کبھی کبھار آتے تھے، اس طرح شیخ نجدی ابلیس وہ ایک شیخ، ایک سفید ریش شخص کی شکل میں اس دن کو دارالندوہ میں پیش ہوئے۔ جب ان سے ان 14 لوگوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور ہمارے ساتھ اس اجلاس میں کیسے شریک ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نجد کا رہنے والا ہوں اور سفید ریش ہوں۔ اس لیے عرب سفید ریش شخص کو شیخ کہتے تھے، اور ان کو نجد کی نسبت سے شیخ نجدی کہا گیا، یعنی ہمارے ساتھ جو 15ویں شخص ہیں جو سفید ریش ہیں، یہ نجد سے تعلق رکھنے والے شیخ ہیں، اس لیے تاریخ میں شیخ نجدی مشہور ہوئے۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ میرے شہید کرنے کی تجویز ابلیس لعین نے ان کو سمجھائی، جو شیخ نجدی کی شکل میں، صورت میں اس پروگرام میں باقاعدہ پیش رہے۔
ہجرت مدینہ یا ہجرت یثرب کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر کس دن کو شروع کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس دن کو؟ پہلے تو آپ یہ سمجھیں، پچھلے لیکچر میں نے بتایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کی خوشخبری کہ آپ میرے ساتھ ہجرت کریں گے، صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سموار کو بتائی، پیر کے دن، سموار کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی، جبکہ جمعرات کو روانگی طے ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کی رات کو، جمعرات کے دن کو، جمعرات کی صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قدہ سے روانہ ہوئے۔ ہجرت کا سفر جمعرات کے دن شروع ہوا، جبکہ خوشخبری یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم سموار کے دن آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سموار کو صدیق اکبر کو خوشخبری دی، اور جمعرات کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سفر شروع کیا۔ جمعرات کے دن کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح سویرے گھر سے نکل رہے تھے تو کس سورت کی تلاوت کر رہے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رات کو جب انہوں نے دارالندوہ میں مشورہ کیا، صبح قریش باقاعدہ تیاری کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ، نیام سے باہر نکالی ہوئی تلواروں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدہ پر موجود تھے کہ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے ان پر حملہ ہو۔ تو اس حملے کو ناکام بنانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اذن خداوندی سے سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے، اور نہایت آرام سے اور نہایت معزز طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں سے نکلے۔ اور اس موقع پر ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ تلاوت تو سورہ یاسین کے کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی طرف کیا پھینکا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی طرف ایک موٹی خاک پھینکی، اور یہ خاک تمام کی تمام اس موقع پر موجود رؤسائے قریش اور جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، ان کے آنکھوں میں دھول بن کر ان کے آنکھوں میں جا پڑی، جس کی وجہ سے یہ لوگ اندھے ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت آسانی سے ان کے درمیان میں سے نکل گئے۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے، اور ایک موٹی خاک کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی، جس کی وجہ سے قریش کے آنکھوں میں دھول پڑی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسانی سے ان کے درمیان میں سے نکل گئے۔ یہ سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کس اسلامی مہینے میں شروع ہوا؟ یہ سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلامی مہینے سفر المظفر کو شروع ہوا، 22 سفر کو۔ سفر کی 22 تاریخ تھی، سفر المظفر کی 22 تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن سفر کی 22 تاریخ کو شہر مکہ سے نکلے۔ شہر مکہ سے نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سمت کو اختیار کیا؟ یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو معلوم راستہ تھا جو یثرب کی طرف جاتا تھا اس کو اختیار نہیں کیا، بلکہ یمن کی طرف جو راستہ تھا وہ کون سا راستہ تھا؟ وہ جنوب کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے نکلتے ہوئے جنوبی سمت کو اختیار کیا۔ یہ آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے انٹرویوز میں ہجرت مدینہ کے حوالے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم راستے کے بجائے جنوبی سمت کو اختیار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوبی سمت اختیار کی۔ اس جنوبی سمت کے حوالے سے قریش کے ذہن میں کوئی بھی پروگرام نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے کو بھی اختیار کر سکتے ہیں، یعنی آپ نے بتانا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم راستے کے بجائے جنوبی سمت کو اختیار کیا، اور جا کر غار سور کو اپنا مسکن بنایا۔
غار سور کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے اس کا فاصلہ غار ہیرا کا فاصلہ شہر مکہ سے 3 میل ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں غار سور کا فاصلہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ 5 میل ہے۔ یہ 2 غار تاریخی اسلام میں بہت مشہور ہے۔ غار ہیرا جہاں پر پہلی وحی نازل ہوئی، ان کا فاصلہ، اس غار کا فاصلہ شہر مکہ سے 3 میل، جبکہ جس غار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی راتوں کو قیام کیا غار سور کہلاتا ہے، یہ مکہ سے 5 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ بھی جبل ابو قبیس کا جو پہاڑی سلسلہ ہے شہر مکہ کا، اس کا حصہ ہے۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن، یہاں پر میں نے پہلے لکھوایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دن اور 3 راتیں گزاری۔ یہاں پر پوچھا یہ جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غار سور کے دہانے پر پہنچے، غار سور کے قریب پہنچے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سواری استعمال کی۔ باقاعدہ کمیشن میں ہم سے یہ پوچھا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سواری استعمال کی، وہ کون سی سواری تھی؟ وہ سواری کیا تھی؟ وہ سواری صدیق اکبر کے شانوں کو استعمال کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کچھ زخمی ہوئے تو حضرت صدیق اکبر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شانوں پر اٹھایا، اپنے شانوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شولڈر پر اٹھا کر غار کے دانے تک لے گئے۔ تو سواری کیا تھی؟ صدیق اکبر کے شانے تھے۔ یا جواب اس طرح ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شانوں پر اٹھا کر غار کے دہانے تک پہنچایا۔ اس نسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے شانوں کو استعمال کرتے ہوئے غار کے دہانے تک پہنچے۔ اس نسبت سے پوچھا یہ جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر ہجرت میں جس اونٹنی پر سوار تھے اس اونٹنی کا نام کیا تھا؟ اس اونٹنی کا نام القصویٰ تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت مشہور اونٹنی ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا مختلف سفروں میں مختلف اسفار میں استعمال کیا ہے، اور اس کا نام القصویٰ ہے۔ القصویٰ وہ اونٹنی ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی رات یا ہجرت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال کیا۔ غار سور کے حوالے سے پوچھا یہ جاتا ہے کہ وہاں پر مختلف چھوٹے چھوٹے غار تھے جن کو حضرت صدیق اکبر نے بند کیا۔ کس چیز سے بند کیا؟ ان کو صدیق اکبر نے اپنے دستار کو پاڑ کر کے، ان کے ساتھ چادر تھی، دستار تھی، اس دستار کو پاڑ کے غار میں موجود چھوٹے چھوٹے غاروں کو بند کیا۔ اس میں ایک چھوٹا سا غار باقی رہا جس کو صدیق اکبر نے کس چیز سے بند کیا؟ پوچھا جاتا ہے صدیق اکبر نے اس کو اپنے پاؤں سے، اپنے پاؤں کی ایڑی سے بند کیا، جس کی وجہ سے ایک سانپ نے صدیق اکبر کو کاٹا۔ صدیق اکبر کا آنسو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر گرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کر کے باقاعدہ، جس کی وجہ سے صدیق اکبر ٹھیک ہوئے، صدیق اکبر کا درد وہ ختم ہوا۔ پوچھا یہ جاتا ہے کہ اس غار کے دہانے پر، یہ جو غار سور ہے، غار سور کے دہانے پر یہاں پر کون سا درخت اگ آیا؟ اذن خداوندی سے ایک درخت اگ آیا۔ وہ درخت کیا تھا؟ وہ درخت ببول کا درخت تھا۔ آپ نے انٹرویو میں بتانا ہے ببول کا درخت تھا نمبر 1۔ اور دوسرا معجزہ کیا ہوا؟ یہاں پر مکڑی نے ایک جالا تانا، مکڑی نے جالا تانا، جس کی وجہ سے یہاں پر آنے والے کو یہ نہ معلوم ہو سکا کہ اس غار کے اندر کوئی گیا ہے۔ مکڑی نے یہاں پر جالا تانا۔ اور نمبر 3، یہاں پر کبوترے نے انڈے بھی دیے، یہ بھی معجزہ ہے۔ کبوترے نے انڈے دیے تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ یہاں پر حال ہی میں کوئی اندر آیا ہو۔ کبوتر کے انڈے۔ سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کے بعد ایک اعلان کیا۔ اعلان کیا تھا؟ اعلان تھا وانٹیڈ۔ یہ اعلان تھا جو دار ندوہ سے بار بار ہوا، وانٹیڈ، ہمیں چاہیے، ہمیں یہ شخص یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا ساتھی صدیق اکبر،
کسی بھی حال میں چاہیے، زندہ یا نعوذ باللہ مردہ حالت میں، یعنی ان کو شہید کر کے۔ اور اس کے لیے ایک انعام کا اعلان کیا گیا۔ وہ انعام کیا تھا؟ وہ انعام 100 سرخ اونٹ تھے۔ 100 جو بھی شخص اس وانٹڈ پرسنالٹیز کو ہمارے پاس لے آئے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں ملیں گے۔ تو پورا مکہ، پورا شہر مکہ اور اطراف جو سبربس، جو اطراف جو مضافات کے لوگ تھے، انہوں نے اس اعلان کو سنا اور آس پاس کے پہاڑوں میں منتشر ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے۔ ان میں سے ایک شخص کامیاب ہوا جس کا کیا نام تھا؟ جس کا نام سراقہ تھا، جس کا نام تاریخ میں سراقہ بن جعشم ہے۔ سراقہ بن جعشم واحد شخص ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کو دیکھا۔ جب دیکھا تو اس نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر سکیں، لیکن اذن خداوندی سے معجزہ ہوا۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ معجزہ کیا ہوا؟ معجزہ یہ ہوا کہ سراقہ کے گھوڑے کے اگلے 2 پاؤں وہ زمین میں دھنس گئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی کی درخواست کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کیا۔ جب گھوڑے کے پاؤں زمین سے واپس آزاد ہوئے تو اس کے نیت میں دوبارہ فطور آیا، انہوں نے دوبارہ بڑھنے کی کوشش کی۔ 3 مرتبہ یہ واقعہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کیا، اس کے نیت میں واپس لالچ کی وجہ سے فطور آیا، آگے بڑھنے کی کوشش کی، اور جب تیسرے مرتبہ زمین میں ان کے گھوڑے کے پاؤں دھنس گئے تو انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کے خواستگار ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ لالچ کا شکار نہیں ہوں گا۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمان دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے پر لکھ کر کے۔ یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ سراقہ کو ایک فرمان دیا گیا، وہ کون سا فرمان تھا جو بارگاہ نبوی سے سراقہ کو ملا؟ وہ یہ فرمان تھا کہ سراقہ آپ تو ہمیں 100 سرخ اونٹوں کے بدلے گرفتار کرنا چاہتے ہو، لیکن وہ بھی کیا دن ہوگا جب شاہ فارس یعنی ایران کے بادشاہ، جو اس وقت کی سپر پاور سمجھی جاتی تھی، ایران کے بادشاہ کے سونے کے کنگن آپ کو پہنائے جائیں گے، وہ بھی کیا دن ہوگا۔ تو یہ فرمان ایک چمڑے پر صدیق اکبر نے لکھ کر کے سراقہ کو دیا، اور سراقہ نے اس کو سنبھال کر اپنے ساتھ رکھا۔ سراقہ مسلمان ہوا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسلمان ہوا، اور باقاعدہ یہ فرمان ان کے ساتھ موجود تھا جب صدیق اکبر کا دور آیا خلافت کا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اور سعد بن ابی وقاص جو فاتح ایران ہے، فاتح فارس ہے، ان کے ہاتھوں جب ایران فتح ہوا تو ایران کے بادشاہ کے کنگن بھی مال غنیمت میں مدینہ آئے۔ تو لوگوں نے مختلف لوگوں نے یہاں پر چاہا کہ ان کو شاہ ایران کے سونے کے کنگن ملے، لیکن اس موقع پر سراقہ بن جعشم نے وہ فرمان نبوی دکھایا جس کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ طور پر یہ کنگن سراقہ کو پہنائے اور یہ سراقہ کے حوالے کیے گئے۔ اس موقع پر یہ پوچھا جاتا ہے کہ غار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اور 4 راتیں گزاری۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور صدیق اکبر کے پاس کھانا کون پہنچاتا تھا؟ کھانا پہنچانے کی ذمہ داری صدیق اکبر نے اپنی بیٹی کے حوالے کی، اور وہ بیٹی کون تھی؟ وہ بیٹی اسماء بنت ابی بکر تھی۔ اسماء بنت ابی بکر، ان کی ذمہ داری تھی غار کے دانے تک کھانا پہنچانا۔ 3 دن اور 4 راتیں یہ کھانا باقاعدہ طور پر کون پہنچاتے رہی؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر۔ اس کے علاوہ ایک اور ڈیوٹی لگائی گئی، وہ ڈیوٹی صدیق اکبر نے اپنے بیٹے کی لگائی کہ کفار روسائے قریش کی پالیسیوں سے، قریش کے جو منصوبے تھے، جو اس دوران منصوبے وہ بنا رہے تھے، یا اطراف مکہ کے جو حالات تھے، مکہ میں جو حالات بنے ہوئے تھے ہجرت کے فوراً بعد ان 2 پرسنالٹیز کے، وہ خبریں
کون پہنچاتا تھا؟ وہ خبریں غار میں رات کو صدیق اکبر کے ایک بیٹے عبداللہ بن ابو بکر کی ذمہ داری لگائی گئی تھی. عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ذمہ داری تھی. اسماء بنت ابی بکر کھانا پہنچاتی تھی رات کو. عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قریش کی خبریں پہنچاتے تھے، یہ مخبر تھے. جبکہ ایک تیسری ڈپٹی لگائی گئی تھی، وہ ڈپٹی حضرت صدیق اکبر نے اپنے چرواہے کی لگائی تھی. اور وہ چرواہا کون تھا؟ اس چرواہے کا نام تھا عامر بن فہیرہ. یہ بھی مسلمان تھا. اس کی یہ ڈپٹی تھی کہ وہ صدیق اکبر کے جو یہ چرواہا تھا اور بکریاں چراتا تھا. شام کو واپسی پر بکریاں چرانے کے بعد دودھ پہنچانے کی ذمہ داری، ان بکریوں کا دودھ کون پہنچاتا تھا؟ عامر بن فہیرہ پہنچاتا تھا، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر خوراک کے طور پر استعمال کرتے تھے اور ان کو پیتے بھی تھے. اور اطراف کی جو حالات تھے وہ بھی عامر بن فہیرہ بھی بتایا کرتے تھے، عبداللہ بن ابی بکر بھی بتایا کرتے تھے. آج کے لیکچر میں ہجرت مدینہ کے حوالے سے اتنا ہی. مزید اگلے لیکچر میں جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور سائڈ پر دیا ہوا آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو سے آپ بر وقت مطلع ہو سکیں.